بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ پروگرام رمضان اور ہم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر فاروق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ پروگرام رمضان کی مناسبت سے ہم اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں رمضان کے حوالے سے جتنی رمضان کی حکمت ہے، جتنا رمضان کا فلسفہ ہے، کیوں یہ عبادت ہم پر فرض کی گئی ہے، یہ عبادت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس عبادت کے پریکٹیکل آسپیکٹس کیا ہیں، آج کل کے ایک عام انسان کے حوالے سے کون کون سے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان سوالات کے ضمن میں کیا کیا جائے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سوالات کے ایک انسان کو مختلف جوابات ملتے ہیں، چنانچہ ان مختلف جوابات میں سے کون سے جواب کو وہ فالو کرے، کون سا جواب اس کی کامن سینس سے اور اس کی عقل سے قریب تر ہے، اس کے بارے میں بنیادی طور پر یہ پروگرام ہے۔ چنانچہ اس پروگرام میں ہم مختلف پہلوؤں کو لیتے ہیں۔ ایک ہی پروگرام میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم فلسفہ اور حکمت بھی لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ پریکٹیکل آسپیکٹس کو بھی لے لیتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ عالم اسلام کے بہت بڑے دانشور اور بہت بڑے عالم دین محترم جاوید احمد غامدی صاحب اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ غامدی صاحب، ظاہر ہے کہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے سحر و افطار کی، یعنی سحری اور افطاری کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ اس اہمیت کے حوالے سے مختلف روایات جو ہیں، ان روایات میں سحری کی ایک بڑی اہمیت آئی ہے، اور سحری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی زور بھی دیا ہے کہ آپ بے شک 2 گھونٹ پانی پی لیجئے مگر سحری ضرور کیجئے، ایک کھجور کھا لیجئے، ایک نوالا کھا لیجئے۔ یہ اس طرح کا زور سحری پر کیوں دیا گیا ہے؟ ہم نے ابتدا میں یہ گفتگو کی تھی کہ روزہ من جملہ عبادات ہے۔ عبادات جتنی بھی اور جب بھی مقرر کی جاتی ہیں تو ان میں اس چیز کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ انسان چونکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کے اندر ایک بیداری اور تنبؤ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رہے۔ یہ جو بیداری اور تنبؤ ہے، یہ انسان کو خاص طور پر اللہ پروردگار عالم کے بارے میں یا کسی عبادت سے متعلق اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے ظاہر کی چیزیں ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں جن کو دیکھتی ہیں، ہمارے حواس جن کو محسوس کرتے ہیں، ان میں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عبادات میں یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا ہم حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو خاص طور پر یہ اہتمام کرایا گیا ہے کہ ہم بلند آواز سے یہ کہیں کہ ہم حج کی ابتدا کر رہے ہیں۔ رمضان کے روزوں میں حالانکہ پرابیبلی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے دل میں ارادہ موجود ہوتا ہے، یعنی وہ چیز اصل میں آپ کو بالکل متعلق کر دیتی ہے، بیدار کر دیتی ہے، غفلت سے آپ کو جگہ دیتی ہے، اور ایک اجتماعیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو روزے میں بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اس کی ابتدا سے واقف نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اصل میں اس تنبؤ اور اس ہوشیاری سے شروع ہی نہیں ہو رہا جہاں سے ایک عبادت کو شروع ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ نماز میں دیکھیے نا، ہم وضو کرتے ہیں، وضو کر کے خاص طرح تیار ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے آپ کو گویا پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ابتدا بھی اتنی ضروری ہے، وہ ہونا چاہیے۔ سحری اصل میں روزے کی ابتدا کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اچھا، آپ نیند توڑ کے اٹھ گئے، آپ نے اٹھ کر کچھ اللہ کی عبادت کی ہے، پھر اس کے بعد چلیے 2 گھونٹ پانی پیے ہیں، تو جو آپ کے اندر ایک نیت کو بیدار ہونا چاہیے، ارادے کو بیدار ہونا چاہیے، آپ کی ایک ذہنی تیاری ہونی چاہیے، وہ اس کے نتیجے میں ہو جاتی ہے۔ ورنہ آپ خود سوچئے کہ اگر ایک آدمی اطمینان کے ساتھ اٹھا ہے اور اٹھنے کے بعد اس نے 9-10 بجے روزے کی ابتدا کر لی ہے، تو روزے کی جو کیفیت اس کی ابتدا میں ہونی چاہیے، انتہا کی کیفیت تو بھوک خود پیدا کر دیتی ہے، صحیح، لیکن ابتدا کی کیفیت جس نیت اور جس ارادے سے ہوتی ہے وہ سحری سے ہوتا ہے۔ شاید اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، یعنی ضمنی طور پر فائدہ، کہ انسان سحری کے لیے اٹھ جائے تو پھر اس وقت وہ پروردگار کی کچھ تسبیح و تحمید بھی کر لے، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز بھی اسے نہ چھوٹے۔ میں وہی عرض کرنے والا تھا کہ جو تہجد کی نماز ہے وہ چونکہ ایک بڑی غیر معمولی نماز ہے،
تو اس کا ضمنی فائدہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی اس وقت اٹھتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ ہی لیتا ہے. صحیح. یعنی اگر وہ سوتا رہے گا تو ممکن ہے کہ فجر کی نماز بھی اسے اہتمام کے ساتھ پڑھ سکے. سحری کے لیے اٹھے گا، کچھ کھائے گا، کچھ پیے گا، تو طبیعت میں آمادگی ہوگی کہ اب فجر کی نماز کے لیے مجھے انتظار کرنا ہے، اس وقت تک کے لیے میں 2 رکعت 3 رکعت پڑھ لوں، تاکہ وہ چیز جو تہجد کی نماز سے ایک بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس کو حاصل ہو جائے. تو یہ ایک ضمنی فائدہ بھی اس کا حاصل ہو جاتا ہے. اچھا. اسی طریقے سے افطار کے متعلق روایات میں 2 طرح کی روایات آتی ہیں. ایک بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ لوگ افطار میں جلدی کیا کریں، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ افطار میں جلدی نہیں کرتے، آپ لوگوں کے لیے افطار میں جلدی کرنا یہ باعث برکت ہے. پھر ایک اور روایت ابو داؤد کی ہے. ابو داؤد کی روایت کے الفاظ سے جو مفہوم مترشح ہوتا ہے وہ اس طرح کا ایک مفہوم ہے کہ یہ دین غالب رہے گا جب تک آپ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ انسان اطمینان سے کیوں افطار نہ کرے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف روایات میں یہ جو باتیں آئی ہیں ان باتوں کا اصل ان کا مطلب کیا ہے؟ عبادات میں 2 رویے انسان سے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک رویہ بے پرواہی کا رویہ ہے. بے پرواہی کا رویہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ نے کئی دانشوروں کو یہ استدلال کرتے دیکھا ہوگا کہ ہم حقوق العباد کو ادا کر دیتے ہیں، اس کے بعد عبادت کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے. وہ ویسے بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ریچولز ہیں، رسوم ہیں، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے خدا کو یاد کرنا ہے، دل میں یاد کر لیجیے، خدا کے لیے فکر پیدا ہو جائے. ایک بے پرواہی کا رویہ ہے. اچھا ایک دوسرا صوفیانہ رویہ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ عبادت میں تشدد پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی روزہ غروب آفتاب کے وقت ختم ہو گیا لیکن آپ کو اصرار ہے کہ نہیں کچھ اور دیر بھوکا رہنا چاہیے. اچھا یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے صوفیانہ مذاہب ہیں اس میں تھوڑا سا آگے قدم رکھ لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاص اعتدال قائم کیا ہوتا ہے اس میں آدمی اس توازن کو ملحوظ نہیں رکھ پاتا. یہ چیز بدعتوں کے پیدا ہونے کا باعث بن جاتی ہے. اس وجہ سے مختلف روایتوں میں خاص طور پر حضور نے اس کی تاکید کی کہ افطار میں تاجیل کرو. یہ کوئی نیکی نہیں ہے. جیسے مختلف موقعوں پر کہا نا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تھوڑا سا روزہ اور بڑھا لیا جائے. غامدی صاحب اس بات کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے ناظرین کرام ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی سوال کی مزید توضیح کے لیے ہم لوگ حاضر ہوں گے. ناظرین کرام وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں سوال و جواب کی اس محفل میں. غامدی صاحب وقفے سے پہلے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ افطار میں جلدی جو ہے جس کی طرف روایات میں بڑی توجہ آئی ہے اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہ بہت باعث برکت بات ہے اور یہ بات بھی ابو داؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ دین غالب اس وقت تک رہے گا جب تک آپ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. تو آپ اس کی کچھ وضاحت فرما رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ وضاحت. میں وہ عرض کر رہا تھا کہ عبادات کے معاملے میں اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی بدعت نہ پیدا ہو جائے. یہ جو دین کے غلبے کی بات کی گئی وہ بھی اسی لحاظ سے یعنی دین خالص رہے گا، اپنی اصل صورت میں موجود رہے گا، وہ بدعات سے مغلوب نہیں ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. بدعات کا ملبہ اس پر نہیں ڈال دیا جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ یہود کی شریعت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں رویے آپ کے ہاں موجود ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ انہوں نے نماز جیسی چیز کو ضائع کر دی. بالکل ٹھیک. یعنی اتنا ہی رہ گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو اس پر ذرا سا سر جھکا دیا جائے، کسی درختی پر سر رکھ دیا جائے، یا آپ اللہ کو یاد کرنے کے کچھ کلمات زبان سے نکال لیں. تو ان کے ہاں نماز ضائع ہو گئی اس کے نتیجے میں. یہ بے پرواہی کا رویہ. دوسری جانب کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں منہ شگافیاں، اس میں کچھ اضافے اور یہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر لوگوں کو کھڑا کر دیا ہوتا ہے ناگزیر ہے کہ وہیں کھڑا رکھا جائے. تو یہ بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھائی ہے کہ نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں ٹھیک اس جگہ قائم رہو جہاں میں نے تمہیں کھڑا کر دیا. بالکل. ہمارے ہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ عام آدمی کے ساتھ بات کریں تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ دین کی جو ہدایت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جو صوفیانہ تحریکیں ہیں انہوں نے اس کو بڑھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. صحیح. وہ تو کہتے ہیں قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام. اب میں سوچتا ہوں، یعنی میں آپ کی اس بات کو ذرا آگے بڑھا رہا ہوں، قدرت انسان کو مجبور کرتی ہے
کہ ایک نارمل انسان جو ہے وہ 8 یا 9 گھنٹے لازماً سوئے گا. اگر وہ اس سے کم کی نیند لے گا تو اس کی یادداشت پر اثر پڑے گا, اس کی عادات پر اثر پڑے گا. لیکن اگر ہم کہیں کہ قلت منام, وہ کم سوئے گا, تو ظاہر ہے کہ کم سونا انسانی صحت کے لیے اور انسانی نفسیات کے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. ہر چیز میں ایک توازن ہونا چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ کتنی اعلیٰ بات ہے کہ تھوڑی سی آپ بھوک رکھ کے کھانا کھائیے. جی بالکل, یہ صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے, یہ اخلاقی لحاظ سے بھی آپ کو بہتر رکھتا ہے. لیکن جب آپ اس کو قلت طعام میں بدل دیتے ہیں اور پھر اس میں کمال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں حضرت تو اصل میں ایک ماشا سے زیادہ نہیں کھاتے تھے. صحیح. یہ چیزیں لوگوں کے لیے دین کے معاملے میں غلط تصورات قائم کرنے کا باعث بن جاتی ہیں. اور عام آدمی جو دین پر عمل بھی کر رہا ہوتا ہے اور دین کو اپنے صحیح توازن کے ساتھ زندگی میں قائم بھی رکھے ہوتا ہے, وہ ایک طرح کے احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو یہاں نہیں پہنچ پایا. جی, اللہ کے پیغمبر نے اسی وجہ سے اس طرح کے معاملات میں جگہ جگہ متنبہ کیا, خبردار کیا کہ جو ہدایت میں نے دے دی ہے. اور عبادات کے بارے میں خاص طور پر دیکھیے, جو باقی دنیاوی معاملات ہیں ان میں تو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں اجتہاد بھی کرنا ہوتا ہے. اس میں نئی چیزوں کو آنا بھی ناجائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دائرہ اصل میں مباحات کا دائرہ ہے. لیکن عبادات کے بارے میں تو ہمارے پاس کوئی عقلی ذریعہ ہی نہیں کہ ہم خود کوئی چیز متعین کر سکیں. اس میں ٹھیک جہاں پیغمبر نے کھڑا کر دیا وہیں کھڑا رہنا چاہیے. اچھا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ گویا پیغمبر نے ہمیں جس جگہ کھڑا کر دیا ہے وہی اعتدال کا راستہ ہے. ہم اس سے اگر آگے بڑھیں گے, رہبانیت کی طرف جائیں گے تو یہ بھی غلط ہے. اگر ہم لاپرواہی کا رویہ اختیار کریں گے تو وہ بھی بالکل غلط ہے. دونوں چیزیں بربادی کا باعث بن جائیں. جی بالکل, اور بنی ہے, یعنی انسانی تاریخ میں بنی ہے. خدا کے ساتھ تعلق کمزور ہونا شروع ہو جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ خدا پھر آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے, جیسے کہ مغربی ذہن میں نکل گیا, یعنی فلسفے میں نکل گیا, حکمت میں نکل گیا, اور وہ اخلاقی اساس ختم ہو گئی. یہاں تک کہ اب جو فلسفے ہیں وہ انسان کو اس پورے عالم میں اجنبی محسوس کر رہے ہیں. اور یہ اجنبیت ہے کہ جس کو اب فلسفے کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے, پھر اس کی وہ انتہا وجود میں آ جاتی ہے. اور دوسری جانب جب بدعتیں داخل ہوتی ہیں تو رہبانیت وجود میں آتی ہے, اور نوعیت یہ ہو جاتی ہے اس کی کہ پھر آپ جنگلوں میں جا رہے ہیں, تپسیا کر رہے ہیں, رونی دما رہے ہیں, آپ نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا, آپ نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے, اسی کو دین کا کمال سمجھا. بالکل صحیح ہے. اچھا, ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں یہ اس بات پر تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی کہ رمضان میں بہت سارے لوگوں کو غصہ آتا ہے, بلکہ بہت سارے لوگ اس کو ایک ایکسکیوز کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی میرا روزہ ہے, مجھے اگر غصہ آ گیا تو آپ ذرا یعنی اس کا خیال رکھیے. اور پھر راستے میں جھگڑے وگڑے سب کچھ ہوتے رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا روزہ ہے یا اس طریقے سے روزے میں ایسا ہو ہی جاتا ہے. حالانکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے. روزے میں انسان کو ذرا زیادہ کام کرنا چاہیے, روزے میں انسان کو غصے سے اجتناب کرنا چاہیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دینی اعتبار سے انسان کیا کرے کہ وہ رمضان میں, روزے کے عالم میں, وہ غصے جیسی ایک برائی سے وہ بچا رہے. رمضان ہو یا رمضان نہ ہو, انسان کے اندر جتنی بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح کا اب تک ایک ہی طریقہ انسان دریافت کر سکا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے کی قوت کو زیادہ سے زیادہ محکم کرے. اچھا, یعنی یہ ہماری ارادے کی قوت ہے جس کو ہم سجیشن دیتے ہیں, یہ بیدار ہوتی ہے اور پھر ہماری نفسیات میں اس طرح کی چیزوں کے اوپر غلبہ پانا شروع کر دیتی ہے. اچھا, یہی معاملہ ہمیں ہر چیز میں کرنا چاہیے. اگر آپ رمضان کی ابتدا ہی میں اپنے آپ کو یہ سبق دیں کہ میں ایک تربیت کے مہینے میں داخل ہو رہا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ بن کے رہنا ہے, مجھ سے کوئی غلط چیز صادر نہیں ہونی چاہیے, اس میں بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, مجھے کچھ کمزوری بھی لاحق ہوگی, ان ساری صورتوں میں ممکن ہے کہ میری جبلتیں زیادہ قوت کے ساتھ حملہ آور ہو جائیں, کیونکہ جیسے ہی آپ کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے جبلتیں اور زیادہ کبھی ہو کر آپ پر حملہ آور ہوتی ہیں. اس میں ارادے کی یہ جو کیفیت ہے اس کو زیادہ بیدار رکھنا چاہیے. اور جیسے کہ حضور نے فرمایا روزے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہیے, یعنی آپ یہ کہیں بار بار کہ میں تو روزے سے ہوں. فرمایا نا کہ اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے, گالی دیتا ہے, آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو جواب میں کہیں انی صائم, میں روزے سے ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں اپنے نفس کو اس ارادے کی بیداری کے لیے تیار کرنا ہے. غامدی صاحب اسی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. ناظرین, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اسی سوال کی مزید ایلیبوریشن کے لیے. ناظرین, وقفے کے بعد پھر حاضر ہیں, اور اس سے پہلے ہم جس سوال کو ڈسکس کر رہے تھے
وہ سوال یہ تھا کہ روزے کے عالم میں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو اس غصے کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اس لیے کہ غصہ بذات خود بہت ساری دوسری برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ محترم غامدی صاحب اس سوال کا جواب ہمیں دے رہے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ اس جواب کو مزید وہ ایلیبوریٹ کریں۔ غامدی صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعلیم دی وہ یہ تھی کہ جس وقت آپ پر اس طرح کی کوئی کیفیت طاری ہو تو آپ اپنے وجود کو یہ احساس دلائیں، اپنی نفسیات میں یہ چیز داخل کرنے کی کوشش کریں کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ یعنی اصل میں یہی وہ نسخہ ہے جو تمام ماہرین نفسیات بھی استعمال کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں لاشعور کی ہوں گی، بہت سی چیزیں تحت الشعور کی ہوں گی، بہت سی چیزیں دبی ہوئی خواہشات کی صورت میں ہوتی ہیں، پھر جبلتیں کمزور ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر بھی ایک خاص طرح کا رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ آپ جب اپنی جبلتوں کے تقاضے پورے نہیں کرتے، جیسے مثال کے طور پر بھوک ہے یا پیاس ہے، تو اس سے بھی ایک طرح کی کمزوری ہوتی ہے۔ کمزوری ہمیشہ ایک خاص طرح کا نفسیاتی رد عمل پیدا کرتی ہے، صحیح، جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو چیز کنٹرول کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ آپ کا ارادہ ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز یہی دی ہے۔ اس ارادے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر بیداری پیدا ہو، کیونکہ ارادے کے بیدار ہونے کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں بیدار ہو جائیں۔ صحیح، تو یہ بیداری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب روزہ دار ہونے کا احساس آپ اپنے ذہن پہ طاری رکھیں، بالکل، اور ہر وقت اپنے آپ کو یہ بات بتاتے رہیں اور خاموشی کو روزے کا ادب سمجھیں۔ اچھا، یعنی بہت بڑی چیز یہ ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ مجھے بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی ہیں۔ جب آپ بہت زیادہ باتیں نہیں کریں گے، بہت زیادہ معاملات میں نہیں الجھیں گے تو آپ زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکیں گے۔ اچھا، یہ جو خاموشی ہے یہ فکر کا ذریعہ بنتی ہے۔ بالکل صحیح، یعنی انسان کی فکری صلاحیت جتنی کمی ہوتی چلی جاتی ہے اس کی رد عمل کی نفسیات اتنی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آٹو سجیشن کی یہ بات جو ہے یہ نفسیات میں اس طریقے سے سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کو جب کوئی دوسرا کوئی بات کرتا ہے تو اس کی نسبت اس پر وہ بات زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جو انسان کا اپنا دل اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہی چیز بیہیویئر میرے لیے ایک اچھا بیہیویئر ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہی چیز میرا خیال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے بھی بیان کیا یہ بتایا ہے۔ اور پھر غصے پر قابو پانے کا ایک اور طریقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیے، بیٹھیں تو آپ لیٹ جائیے، آپ ایک دو گھونٹ پانی پی لیجئے۔ اس کا تھوڑا سا اگر آپ پس منظر بیان کر دیں کہ اس میں جو وقفہ انسان کو مل جاتا ہے اس وقفے میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ وجہ ہے۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اصل میں تو میں نے جس طرح کی عرض کیا کہ ارادہ ہے جس کو آپ کو بیدار کرنا ہے، وہ ایک سوئی ہوئی کیفیت ہے آپ کے اندر اور غیر معمولی صلاحیت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی دے کر ہمیں انسان بنایا ہے۔ تو انسان جب اپنے اس ارادے کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اسے کچھ وقفہ ملے، کیونکہ جس وقت آپ کی جبلتیں آپ کے اوپر قابو پا لیتی ہیں تو وہ اصل میں وقفہ نہیں دینے دیتی۔ آپ نے کئی بار یہ محسوس کیا ہوگا کہ آدمی کو انسٹنٹ ریئیکشن کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ جو ریئیکشن ہے اس کو آپ تھوڑا سا وقفہ دے دیں۔ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھے کہ آپ نے جو کرنٹ آپ کے اندر پیدا ہوا اس کو منقطع کر دیا۔ اچھا، جیسے ہی آپ اسے منقطع کرتے ہیں تو ارادے کو پھر غلبہ پانے کا موقع مل جاتا ہے۔ یعنی غلبہ پانے کا موقع دینا یہ اصل میں ضروری ہے۔ تو اس کو اس سے نفسیاتی عمل میں بیان کر دیا گیا۔ ہمارے صوفیہ نے اس معاملے میں بڑا غیر معمولی کام کیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تصوف کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جس کی ہم تنقید کرتے ہیں اور تنقید ہوتی بھی ہے اس کے اوپر، لیکن جو اس کا ایک پہلو ہے کہ یہ لوگ اصلاً ماہرین نفسیات، بالکل صحیح، انسانی انسانی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو آپ اگر کبھی مثلاً غزالی کی احیاء پڑھیں یا قوت القلوب پڑھیں ابو طالب مکی کی، تو یہ معلوم ہوگا آپ کو کہ اس طرح کی چیزوں پر قابو پانے کے لیے نہایت عمدہ نسخے انہوں نے بیان کیے۔ اچھا، اور ان تمام نسخوں میں حاصل کیا ہے، اصل اصول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی ارادے کی قوت کو مانا گیا ہے۔ اب انسانی ارادے کو روبہ عمل ہونے کے لیے کیا مدد درکار ہے، سارا نفسیات کا علم بھی اسی پر مبنی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ دیکھیے کہ دوائیں اور اس طرح کی چیزیں تو خیر اب ایجاد ہو گئی ہیں بہت حد تک آدمی کی مدد کرنے کے لیے، لیکن جو ماہرین نفسیات ہیں وہ اصلاً جس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ تو یہی چیز ہے کہ انسان کے ارادے کو بیدار کر کے اس کو یہ بتایا جائے کہ تم اصل میں کہاں سے بات کر رہے ہو، حقیقت کا ادراک ہو جائے، وقفہ مل جائے، رد عمل پر قابو پانے کے لیے آپ کو کچھ مہلت مل جائے تو پھر آپ کا ارادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ غامدی صاحب، یہ بے وقوف کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، کیا یہ اس سے نہیں نکلا کہ وہ انسان جو انسٹنٹ ریئیکٹ کرے تو وہ بے وقوف ہوتا ہے، وقفہ نہیں دیتا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی وہ ایک جگہ ٹھہر کر غور ہی نہیں کرتا۔ اچھا، انسان کو تھوڑی دیر کے لیے تدبر کیا چیز ہے، تفکر کیا چیز ہے، یہ اصل میں ایک ٹھہراؤ ہے۔ اچھا، آپ جیسے ہی ٹھہر کر غور کریں گے تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، وہ یہ کہ آپ کے اندر کی جو مثبت صلاحیتیں وہ بیدار ہو جائیں گی۔ اچھا، میں تو جس وقت اب دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں،
ان کی فکر کی صلاحیت اس کے نتیجے میں مرنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے جی. یعنی یہ اپنی جگہ ایک بڑا غیر معمولی ذریعہ ہے، اس سے آپ کو معلومات حاصل ہوتی ہے، خبر حاصل ہوتی ہے، یہ آپ کو تفریح بھی فراہم کرتا ہے، یہ اپنی جگہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں. لیکن انسان کو اپنے 24 گھنٹوں میں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ 7-8 گھنٹے سونا چاہیے، جی بالکل بالکل اسی طریقے سے کوئی 1-2 گھنٹے اس میں بسر کرنی چاہیے جس میں وہ فکر کرے، سوچے. اگر وہ سوچے گا نہیں جی تو پھر اس کی وہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیے جسم کے کسی حصے کو آپ استعمال کرنا بند کر دیں، مفلوج ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. ذہن کے کسی حصے کو استعمال کرنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ اس کے قابل عمل ہونے کے واقعی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل اسی طرح انسان کی فکری صلاحیت بھی ایک طرح کی تمرین اور مشق چاہتی ہے. جی بالکل. تمرین اور مشق کی انسانی زندگی کے اندر بڑی ایکسرسائز چاہتی ہے. ایکسرسائز چاہتی ہے. اچھا، بلکہ اس ایکسرسائز سے یہ بات مجھے یاد آئی کہ ایکسرسائز کے بغیر تو دنیا کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا. یعنی یہ ہمارے پہلوان جو ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ باکسر جو ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ پلیئر جو ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ ایکٹرز جو ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ہر چیز کے لیے تو ایکسرسائز چاہیے. تو اگر کوئی انسان اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرنا چاہے اور اپنی شخصیت کے غلط پہلوؤں کو ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی اسے ایکسرسائز کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی. اسی چیز کو ہمارے صوفیہ ریاضت سے تعبیر کرتے ہیں. اچھا، یہ ریاضت وہی چیز ہے. ریاضت اصل میں کیا چیز ہے؟ وہ کیونکہ ریاضت ہمارے یہاں کی یہ جدید تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ اس ریاض کے لفظ سے واقف نہیں ہیں. تو ریاضت کی جو اصطلاح تھی وہ اسی مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی. اچھا. یعنی آپ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کے لیے، اچھا، اپنی آلودگیوں کو کم کرنے کے لیے، ذہن میں فکری صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کچھ مراقبہ کرتے ہیں. دیکھیے مراقبہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ ہے کہ آپ کچھ اپنے داخل کی طرف توجہ کرتے ہیں اور آپ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چیز ہے. بالکل صحیح. انسان کو جو ڈائریکٹ اور براہ راست علم حاصل ہے، جس علم پر وہ یقین حاصل کر سکتا ہے، وہ اس کے داخل کا علم ہے. بالکل صحیح. باقی خارجی دنیا کے ساتھ تو ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے، یہ زیر بحث ہے 3000 سال سے. اور ابھی تک بھی یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ جس کو ہم خارج کی دنیا کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن داخلی حیثیت ہماری، یہ ہمارے لیے ایک حقیقت ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس کو پانا، اس میں مراقبہ کرنا، یہ ایک ضرورت ہے انسان کی، تاکہ وہ فکری طور پر اپنے آپ کو بیدار کرے. بالکل صحیح. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم نے بہت ساری مفید چیزوں پر ڈسکشن کی. انشاءاللہ یہ سلسلہ پورے رمضان میں جاری رہے گا، رمضان اور ہم کے نام سے. تو آئندہ پروگرام کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.